عظمت و شان پیغمبر جس طرح قرآن مجید، بعض خود ساختہ اور دنیا ساز دانشور ایسے ہیں کہ جو کہتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کی تعظیم میں غلو نہ کریں، ہیں پیغمبر کی تعظیم میں غلو نہ کریں. کیا کیا یعنی وفاداری کے انداز ہیں. پیغمبر کی تعظیم میں غلو نہ کریں، پیغمبر کو دوسرے نبیوں سے افضل قرار نہ دیں، پیغمبر کو معصوم نہ کہیں، یہ نہ دعویٰ کریں پیغمبر نے معجزے پیش کیے، پیغمبر ہمارے جیسے بشر تھے. پورا زور ہے اس پر. کیوں پورا زور ہے اس پر؟ سب جانتے ہیں. جب ہم پیغمبر کی شان گھٹا دیں گے تو جس کو جی چاہیں گے جانشین پیغمبر بنا دیں گے. یہ امیر المومنین بننے کی خواہش اور آرزو یہ ماضی میں بھی تھی لیکن اب بھی ہے. ابھی نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو امیر المومنین بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ ہمیں امیر المومنین بنا دیا جائے. تو جب امیر المومنین بننے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں تو ان کی کوشش کیا ہوگی؟ رسول کی سیرت اتنی کمزور بیان کی جائے، اتنی نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ، اتنی کمزوریاں اس میں دکھا دی جائیں، اتنی معمولی زندگی بنا کے پیش کر دی جائے کہ عام معمولی انسان جو ہے وہ ان کا جانشین تصور کیا جا سکے. یہ ہے پوری سیاسی فکر، ناپاک سیاسی فکر جو شروع سے چل رہی ہے اور اب تک باقی ہے. اس ناپاک سیاسی فکر کو آپ اپنی پاک و پاکیزہ اور بلند روحانی ذکر سے شکست دے سکتے ہیں. اس فکر کا جواب کیا ہے؟ اس ناپاک سیاسی فکر کا جواب ہے مصطفیٰ کا پاک ذکر. مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ، مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے پہلے گزرنے والے تمام انبیاء کا ذکر مصطفیٰ کے پرتو میں. حضور کی سیرت کی روشنی میں دوسرے نبیوں کی سیرت بھی بیان ہو، حضور کی سیرت کی روشنی میں ائمہ کی سیرت بھی بیان ہو، حضور کی سیرت کی بلندیاں، فرازہائے سیرت پیغمبر بیان ہوتے رہیں مسلسل، اخلاق سے لے کر سیاسی کردار سے لے کر اور علم پیغمبر. اب یہاں پر ٹھہر کے پھر میں لفظ امی کے تعلق سے دو ایک جملے عرض کر ہی دوں. دیکھیے یہ جو لفظ ہے، ام ماں کو کہتے ہیں، لیکن کے معنی اصل کے بھی ہیں. اصل، جڑ، کسی بھی مسئلے کی اصل جو ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں. کوئی علمی کتاب لکھیں آپ عربی میں، اور اس میں کسی ایک چیپٹر سے متعلق بحث کر رہے ہوں تو اس میں بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن جو سب سے اہم بات ہوگی اسے کہتے ہیں ام الباب. یعنی اس فصل میں، اس باب میں اصیل یہ ہے، اسے کہتے ہیں ام یعنی اصل، یعنی ماں. اچھا، اب حضور کو امی کیوں کہا گیا؟ سے جو منسوب ہوگا وہ ہوگا امی. یہ جو ہے یا نسبت ہے، اس میں منسوب بنا، یہ اس میں منسوب بنا امی. عام جاہل انسان کو امی کیوں کہنے لگے؟ اس لیے کہ عام انسان ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے. اگر وہ کچھ نہ پڑھے، کچھ نہ لکھے، کسی مکتب میں نہ جائے، کسی مدرسے میں نہ جائے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسا ہی رہ جائے، تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ جاہل ہے، اس کی جہالت پہ پردہ ڈالنے کے لیے خوبصورتی سے کہہ دیتے ہیں یہ امی ہے. دیکھیے نا، آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ یہ جاہل ہے، برا لگ جائے گا. صرف اتنا کہہ دیجئے کہ یہ امی ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی لکھنؤ میں، لکھنؤ کے امی شعراء، پوری کتاب ہے شائع ہوئی ہے، لکھنؤ کے امی شعراء. امی شعراء کے معنی ہے کہ یہ انہوں نے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے خداداد ملکہ دیا تھا، شاعری کرتے رہے. لیکن عام انسان جو جاہل ہوتا ہے اسے امی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے. اصل کیا ہے اس میں؟
انسان ویسا رہ جائے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اس کو کہتے ہیں امی. جیسا انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اگر ویسا ہی رہ جائے تو اسے کہتے ہیں امی. بس اس معنی پہ اگر غور کریں تو اسی لقب امی سے عصمت ثابت ہوتی ہے، چونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خطا کار نہیں ہوتا، گناہگار نہیں ہوتا. پیغمبر کو معصوم کہا ہے خدا نے کہ یہ نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جیسے ہم نے پاک و پاکیزہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا ویسا ہی رہا، معصوم رہا ہمیشہ. اسی ایک لفظ امی سے حضور کے تعلق سے جب گفتگو ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے یہ معصوم ہے. امی یعنی معصوم، نبی امی یعنی نبی معصوم، نہ کہ نبی جاہل نعوذ باللہ. کسی اور کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور کہا جائے گا امی تو جاہل معنی آئیں گے وہاں، لیکن پیغمبر کے لیے نہیں کہہ سکتے. پیغمبر کے لیے بس یہ معنی ہوں گے کہ یہ معصوم تھے، معصوم رہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے بے گناہ ویسے ہی بے گناہ رہے. ایک مفہوم امی لقب کا یہ ہے کہ پیغمبر معصوم تھے.